نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن کی ابتدا ہم کریں گے آیت نمبر 97 سے 97 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اس آیت مبارکہ کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے قل سے۔ قل آپ حضرات جانتے ہیں پچھلی آیت مبارکہ میں یہ فعل آیا ہے اور اس کی ہم نے ترکیب کی تھی۔ یہ فعل الامر ہے مبنی علی السکون والفاعل مستتر وجوبا تقدیرہ انت۔ اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے جو کہ انت ہے، اور یہ ایک جملہ بنتا ہے قل، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے لا محل لہا من الاعراب۔ من اسم شرط جازم ہے، مبنی علی السکون ہے، اور محلا مرفوع مبتدا ہے۔ کان فعل ماض ناقص مبنی علی الفتح فی محل جزم فعل الشرط ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو مستتر ہے جوازن، اور وہ ہے ہوا، اور ہوا کو ہم کہیں گے اسم کانا، اور وہ ہوا لوٹتا کس طرف ہے؟ من کی طرف۔ عدوًا خبر و کانا منصوب ہے بالفتح الظاہرہ، اور جملۃ الشرط پورے کا پورا یہ جو جملہ ہے جملۃ الشرط ہے محلاً مرفوع ہے، یہ خبر بنتی ہے من کی، اور عدوً یہ کانا کی خبر بنتی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ لجبریل لام حرف جر ہے، مبنی کس کے اوپر ہے؟ کسرہ کے اوپر، لا محل لہ من الاعراب ہے۔ جبریل اس میں مجرور باللام ہے، اور ہم کہیں گے علامت جرہ الفتحہ عوضاً عن الکسرہ۔ مجرور ہے تو زیر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو کسرہ جو فتح ہے زبر وہ زیر کا قائم مقام ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو جار اور مجرور ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ عدوًا، اور یہاں پہ جواب الشرط ہونا چاہیے، جواب الشرط معذوف ہے، مطلب آپ اس کے مناسب حال بتا سکتے ہیں، جیسے من کان عدوًا لجبریل، کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہوگا، فلا وجہ لعداوتہ، تو اس کی کوئی دشمنی کا کوئی پہلو بنتا نہیں ہے۔ یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس میں جو جواب الشرط ہے وہ یہ چھپا ہوا ہے کہ فل یمت غیظاً، کہ اس کو اپنے ہی غصے میں غرق ہو کے مر جانا چاہیے، اس طرح کے یعنی جواب الشرط بنائے جا سکتے ہیں، وہ معذوف ہے۔ اور یہ جو فعل الشرط کا جملہ ہے یہ اور اس کا جواب، یعنی جملہ فعل الشرط اور اس کا جو جواب معذوف ہے، یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ مقول القول ہے، کل کے بعد ہے نا۔ اس کے بعد فإنہ، یہ جو فا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فا حرف استئناف، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر، لا محل لہ من الاعراب۔ انہ، انہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں۔ وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً منصوب ہے چونکہ یہ انہ کا اسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہ کا جو اسم ہے، انہ و اخواتها، ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے،
نزلہ، نزلہ ینزل تنزیل، یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ نزلہ. تو نزلہ کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی علی الفتح، اور ہو کیا ہے؟ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول بہ، والفاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا. اور یہ جو جملہ ہے نزلہ، یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ انہ کی خبر بن رہی ہے. اور یہ جو پورا جملہ ہے انہ نزلہ، اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے، لا محل لہا من الاعراب. الا حرف جر ہے، مبنی سکون کے اوپر ہے، لا محل لہو من الاعراب. قلب کا، قلب جو ہے اس میں مجرور کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے اور مضاف بھی ہے، اور اس کی جر کی علامت اس کا کسرہ ہے. اور کاف جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی الفتح ہے، یہ محل جر مضاف الیہ. جار اور مجرور یعنی اعلیٰ قلب کا، اس کو شبہ جملہ بھی آپ کہتے ہیں، یہ متعلق ہے اپنے فعل کے نزلہ کے. باذن اللہ، با حرف جر ہے، اذن اس میں مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور اللہ مضاف الیہ، لفظ الجلالہ مضاف الیہ مجرور، اور اس کی جر کی نشانی اس کا کسرہ ہے. مصدقاً جو ہے یہ صدقہ یصدق تصدیق باب تفعیل سے ہے، اور مصدقاً اسم الفاعل ہے، یہ یہاں پہ بن رہا ہے حال، اور یہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ. لما، لے حرف جر ہے، اور ما اسم موصول ہے، مبنی ہے کس پہ؟ سکون پہ، اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے لام جر ہے. اور یہ جار اور مجرور یعنی لما، ان کا تعلق مصدقاً سے ہے. بینا، اس کو ہم کہیں گے یہ ظرف مکان ہے منصوب، اور منصوب کس سے ہے؟ بالفتحہ الظاہرہ. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس صلۃ الموصول سے ہے جو کہ معذوف ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. یدائے ہے، اصل میں یہ ہے یدین، یدن کا جو تثنیہ ہے یدان اور یدین ہے، یہ تثنی کا صیغہ ہے نا، جیسے کتاب ہو تو کتابان ہے، کتابین، اسی طرح یدن یدان یدین، دو ہاتھ. اس میں یدان الف ہے تو الف رفع کی نشانی ہوتی ہے، اور یا جو ہے یہ نصب و جر کی ہے. یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے ظرف کا، مجرور ہونا چاہیے، تو مجرور یا کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، اور اس کا نون گرا ہوا ہے یدین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم میں اور مثنیٰ میں جو نون ہوتا ہے وہ اضافت کی حالت میں گر جاتا ہے. وہ ہدن، واو عطف ہے، ہدن یہ معطوف ہے، اس کے اوپر ہے مصدقاً کے اوپر، یہ بھی پھر اسی کی طرح اس کے اعراب ہوں گے یعنی منصوب ہوگا. لیکن اس کی نصب کی علامت کیا کہیں گے؟ فتحہ مقدرہ علی الالف للتعذر، چونکہ یہ اس میں مکسور ہے نا، الف مکسورہ ہے اس کے بعد، نظر تو آپ کو یا آ رہی ہے لیکن ہے الف مکسورہ. آپ کو پتا ہے کہ الف مکسورہ کے اوپر علامت کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ للتعذر. واو و بشرا، اس میں واو پھر عطف کی ہے، اور بشرا معطوف ہے اپنے ماں قبل یعنی ہدن پہ، اور یہ بھی اعراب اسی طرح ہوں گے، یہ منصوب ہے، اور علامت و نصب ہی فتحۃ مقدرہ علی الالف للتعذر. اس کے بعد للمؤمنین، لام حرف جر ہے، اور مؤمنین یہ مؤمن کی جمع مذکر سالم ہے، مومن کی جمع مذکر سالم ہوتی ہے مؤمنون مؤمنین، مؤمنون میں وہ مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ، اور مؤمنین منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ. تو یہاں پہ مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہے، اور یہ جار اور مجرور یعنی جو شبہ جملہ ہے اس کا تعلق بشرا سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا کی ایک صفت ہے جو محذوف ہے اس کے ساتھ. یہ اس کے اعراب تھے. اب اس میں کوئی مشکل الفاظ ہے تو وہ دیکھیں. قل، یہ فعل امر ہے، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے عدوبن دشمن،
جبریل جبریل علیہ السلام نزلہ اس نے اس کو نازل کیا، یعنی کس نے کس کو نازل کیا؟ حضرت جبریل نے قرآن کو نازل کیا، اتارا، قلب کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، ہدن ہدایت دینے والا، بشرا بشارت دینے والا، یعنی ہدن بمعنی ہادی اور بشرا بمعنی مبشر، یعنی خوشخبری سنانے والا۔ آپ مصدری معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ہدایت اور خوشخبری، مومنین للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ تھے، اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بریکٹ میں کیا ہوگا؟ تو ہوا کرے انہوں نے، یعنی حضرت جبریل امین نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو اس قرآن مجید سے پہلے اتری ہوئی کتابیں ہیں، وہدی و بشریٰ للمؤمنین اور یہ ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا، اس کے مفہوم پہ غور کریں۔ یہاں پہ یہودیوں کی ایک عجیب و غریب نئی خاصیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہودی بغض میں مبتلا کس لیے ہوئے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اور وہ کتاب بنی اسرائیل پر نہیں اتری، تو ان کا جو غضب ہے وہ اتنا شدید ہوا کہ ان کو حماقت کی حد تک لے گیا اور وہ متضاد باتیں کرنے لگے جس کی توقع کسی عقل مند انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، یہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے جل بھن گئے اور ایک واہیات قصہ گھڑ لیا اور کہنے لگے کہ بھائی اگر تو جبرائیل یہ وحی لے کر آتے ہیں تو وہ تو ہمارے پرانے دشمن ہیں، کیونکہ یہ وہی فرشتے ہیں جو ہم پر عذاب لاتے تھے اور انہی کے ہاتھوں بنی اسرائیل تباہ ہوئے۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور فرشتہ ہوتا جیسے میکائیل وغیرہ، اگر وہ وہی لے کے آتا تو ہم ضروری مان لے آتے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے بہانے۔ اللہ نے یہاں پہ واضح کیا کہ اگر کسی کو جبریل سے عداوت ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن حضور کے قلب پر نازل کیا ہے۔ تو جبریل نہ ذاتی رجحان رکھتے تھے اور نہ انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم اپنے ذاتی ارادے سے نازل کیا، اللہ کے اذن سے ہوا۔ وہ تو صرف ارادہ الہی کو نافذ کرنے والے تھے اور آپ کے قلب پر نزول قرآن کا کام وہ اللہ کے حکامات کے تحت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا نزول دل پر ہو رہا تھا۔ دل ہی دراصل محل ادراک ہے اور وہی ہے جو ادراک کے معانی کو سمجھتا ہے اور مدرکات کو محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی قوت مدرکہ کی تعبیر قلب سے کرتا ہے، لہذا قلب مدرک سے مراد خون اور گوشت کا معروف طوی لوتھڑا نہیں ہے جو انسان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ یہ وہ ملکہ ہے جو فہم و ادراک کا کام کرتا ہے۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس حال میں قرآن اتارا کہ مصدقاً لما بین یدیہ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہ وہ وحی ہے اللہ کی کہ جس کا تعلق ہے قلب سے۔ قرآن کریم کی آیات دل مومن کے اندر اس قدر انس پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر معرفت و ادراک کی ایسی راہیں کھولتی ہیں اور اس کے اندر ایک ایسا شعور اور احساس پیدا کر دیتی ہیں جن سے ہر وہ دل محروم رہتا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مومن کو قرآن کریم میں ہدایت ملتی ہے اور اس کے لیے اس پیغام میں مسرت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف مقامات کے اندر بیان کیا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی لقوم یؤمنون، یہ قرآن اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتی ہے۔ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پختہ یقین رکھتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ ایمان تقوی اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتا ہے، اور بنی اسرائیل اسی لیے اس سے محروم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، اور نہ ذوق یقین سے آشنا تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کے ادیان اور شریعتوں کے درمیان فرق کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان بھی فرق کرتے تھے، جن کے ناموں اور کاموں سے وہ واقف تھے۔ کہتے تھے کہ میکائیل سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، جبرائیل سے ان کے مراسم اچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، میکائیل اور دوسرے تمام فرشتوں کو اور رسولوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا اور ان کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی ہیں۔ جو شخص ان میں سے ایک سے دعوت رکھتا ہے وہ سب سے دعوت رکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعوت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کو بھی ان سے عداوت ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔